اس نے ایک دن کہا ایسے کرو، یہ ایک ایک مرغی لے لو، ایک ایک چھری لے لو، جاؤ وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ سارے چلے گئے، کسی نے اپنا دیوار کے پیچھے ذبح کر دیا مرغی کو، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے چھپ کے۔ جب واپس آئے تھے جو ہے نا وہ مرید صادق، وہ ایسے ہی چھری اور مرغی زندہ لے کے آ گئے، اس نے ذبح نہ کیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہتا ہے بڑا یہ چہیتا تھا، آج دیکھو نا ہم نے مرشد کی بات مانی ہے، مرغیوں کو ذبح کیا، اس نے کیا نہیں، ایسے ہی آ گیا۔ بڑے خوش ہوئے۔ جب سارے آ گئے تو مرشد کامل نے پوچھا اپنے مریدوں کو، وہ تم نے کہاں مرغی ذبح کی؟ اس نے حضور میں نے دیوار کے پیچھے چھپ کر کی ہے۔ میں نے گھر کے اندر ذبح کی ہے۔ سارے بتاتے۔ جب اس کی باری آئی نا مرید صادق کی، میں کہ تو نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ عرض کیا حضور آپ کا حکم تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جہاں بھی گیا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں جہاں بھی گیا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ساتھ پہلا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ عرض کرتا حضور اللہ کے لیے مشرق ہے، اللہ کے لیے مغرب ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے اللہ ہی نظر آئے، وہاں ہی اللہ کی ذات موجود ہے، جدھر بھی میں گیا ہوں وہاں اللہ کی ذات ہے، اس لیے میں نے مرغی ذبح نہیں کی، ویسے لے آئے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ ایسے نہیں یہ مرید صادق بن گیا، ہم نے اپنے مرشد کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ حکم یہ تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اللہ تو میں دیکھ رہا تھا، تو اس نے تابع داری کی، اس نے کہا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس لیے دعا جو ہے یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی طریقہ ہے، کوئی سلیقہ ہے، کوئی آداب ہے، کوئی اوقات ہیں، کوئی مقامات ہیں۔ دیکھیں کسی سے آپ دنیا دار کے پاس جاتے ہو، اس سے کچھ مانگتے ہو، وہ نہیں دیتا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہی نہ ہو، اور دوسری وجہ ہو سکتا ہے مال ہو دینے کا ہی ہمت ہی نہ ہو، دینے کا جذبہ ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اس لیے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مال غنی لعنت اللہ، دل غنی رحمت اللہ۔ جس نے مال کو غنی کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جس کا دل غنی اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو سارے خزانوں کی مالک بھی ہے اور دینے کے اوپر قدرت بھی رکھتی ہے۔ پھر اگر وہاں سے نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ بزرگ مت ہے جتنی زور سے دروازہ کھٹکاؤ اتنی جلدی کھلتا ہے۔ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں وہ صدا لگاتے ہیں، بندہ پہلے کہتا ہے یا اللہ یار معاف کر دے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بندہ ان کو خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ طریقہ ہے سلیقہ مانگنے کا۔ اس لیے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ مقامات ہیں، کچھ اوقات ہیں۔ میں کہ 15 یہ شبان و مظم کی رات ہے نا، شب قدر، اس رات کو دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اور سرکار مطلب رمضان مبارک سارے کا سارا ہی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جمعے والے دن جمعہ اور عصر کے درمیان بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، بارش جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت بڑی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں جب محفل میلاد مکمل ہوتی ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے اس وقت دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ پچھلی رات اللہ تعالیٰ بڑی جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ میرے فلاں فلاں بندے کو اٹھا دو نماز تہجد کے وقت۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک بڑے عظیم محدث سے محمد بن ثابت اسلم بنانی 50 سال تک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور ایک ہی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو بڑے مشہور محدث جبیر فرماتے ہیں کہ ایک کچی اینٹ گر گئی، دفن کیا ان کو، اینٹ اٹھانے جھکا تو میں دیکھا قبر میں نماز پڑھے۔
یہ اللہ تعالیٰ پچھلی رات کو بڑی جلدی دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن ہم سوتے ہی اس وقت ہیں جب قبولیت جڑی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، جب مانگنے کا وقت آتا ہے ہم سو جاتے ہیں۔ اور اس آقا کریم کے فرمان کو رومیہ کشمیر نے بڑا پیارا بیان کیا ہے، صوفی محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی اور کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن تے کھلا ہے دروازہ، بخشش منگن والیاں کارن تے کھلا ہے دروازہ، تے راتی کر زاری روندے اور نیند اکھیاں تھی دوندے، تے فجری اگن ہر صداون تے سب تھی نیویں ہوندے۔ انہاں دا عقیدہ کی اللہ والیاں دا، او کدی عبادت تے فخر نہیں کردے، کدی نیکی تے غرور نہیں کردے۔ میاں صاحب فرماندے نے او ایکو گل کردے نے کہ فضل تیرے دی ساری رات جاگ کے بعد میں گزار کے پھر بھی عرض کردے نے فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، تے صدقہ اپنے پاک نبی